السلام علیکم، پروٹون ود ریحان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اے کیو ریحان، اور ہمارے ساتھ ہیں آج کے مہمان عسکری پروٹون، جن کا تعلق ایک ایسے ملک کی عسکری قیادت کے ساتھ ہے جو بالکل تباہی کے دھانے پر ہے، بے روزگاری کا بول بالا ہے، عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ جب سے اس ملک نے آنکھ کھولی ہے نازک موڑ پر ہے۔ خیر، عوام کی جانب سے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ویسے عوام کی خواہش ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب آپ سے پوچھے، آپ سے جانے، لیکن وہ کسی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے، تو عوام کی جانب سے یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ریت، بجری، سیمنٹ، سریا سے لے کر تقریباً ہر قسم کی فیکٹری آپ ہی کی ہے، غرض یہ کہ آپ کے اپنے بینک ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ملک میں بے روزگاری ہے، تو ایسے میں ہم اپنا پیسہ غریب عوام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک فیکٹری لگائی ہے تو اس میں کون کام کر رہا ہے؟ غریب مزدور کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر کتنے پاکستان کے انجینئرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے ہم چاہیں تو ہم اپنا پیسہ سیاستدانوں کی طرح بیرون ملک لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم اصل محب الوطن ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آخر آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ویسے ہم کبھی گئے تو نہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ ڈی ایچ اے میں ساری یورپ والی سہولیات ہیں۔ وہاں کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، ہاسپٹلز وغیرہ باقی کے پاکستان سے الگ کیوں ہیں؟ اور آپ کے جو ڈی ایچ اے ہیں یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ریحان صاحب، ہم اس مشن پر ہیں کہ پورے پاکستان کو ڈی ایچ اے بنا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پورا پاکستان یورپ بن جائے گا۔ پورے پاکستان میں وہی سہولیات ہوں گی جو آج ڈی ایچ اے میں ہیں۔ اسی لیے ہم دن رات اسی کام میں مصروف ہیں۔ دیکھیں سر، فوج کا کام ہوتا ہے ہماری حدود کی حفاظت کرنا، ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنا، اور آپ ہیں کہ ملک پر ہی قابض ہوئے جا رہے ہیں۔ ہر بڑے ادارے کا سربراہ کون؟ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر۔ ریحان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجئے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، ہم ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے کسی بھی ادارے کے ہیڈ بن سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک نے جس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ 40-45 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کر گھر بیٹھ جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ افسر اپنی مہارتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے، ملک و ملت کی خدمت کرے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا آخری سوال کہ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے افسران ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں سیاستدانوں کی طرح، اگر وہ محب الوطن ہیں؟ دیکھیں سر، ہمارا جو ملک ہے یہ ایک غریب ملک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک غریب ملک کا ریٹائرڈ فوجی افسر ہے اور اس کو ہم سیکیورٹی فراہم کریں، تو اسی لیے ملک و ملت کے مفاد کے لیے اسے باہر جانا پڑتا ہے۔ یقین جانے کہ ایک افسر کے لیے انتہائی کٹھن، انتہائی اذیت ناک وہ گھڑی ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے اسے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک ایسی اذیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آخر پر پروین شاکر کا ایک شعر
اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اللہ نگہبان۔